السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام کی جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سورہ رعد شروع ہو چکی ہے۔ سورہ رعد مکی ہے اور مکی صورتوں کا مرکزی مضمون توحید، آخرت اور رسالت ہوا کرتا ہے، یعنی عقائد پر مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور جو پہلے مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں مکہ کے، جن لوگوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ تو جو لوگ شرک اور کفر کر رہے تھے ان کو مسلسل دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت دینے کا انداز بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کس انداز سے دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن نازل کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جا کر کے لوگوں کو سناتے تھے اور اسے سمجھاتے تھے۔ تو کون سی آیتیں نازل ہوتی تھی، پہلے کس چیز کی دعوت دینا ہے، پھر کس چیز کی دینا ہے، پھر کیسے دینا ہے، وہ کیا جواب دیں گے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے، وہ کیا سوال کریں گے تو ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر رہتی ہیں۔ پچھلی 4 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ توحید ربوبیت کا ذکر تھا، اور جو آپ کو PDF پہنچایا گیا ہے اس کو آپ کھول کر کے رکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ توحید کے 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء الحسنی اور توحید الوہیت۔ اور اسی سیکوینس سے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا۔ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ جو ہے توحید ربوبیت پر ہے۔ پھر الرحمن الرحیم اسماء الحسنی کا اللہ نے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادت کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ اسی انداز سے اللہ رب العزت نے پہلے 4 آیتوں میں ربوبیت کا ذکر کیا، اللہ کی پہچان کرایا کہ وہ کیسا ہے خالق، کیسا ہے مالک، کیسا ہے وہ مدبر۔ اور ان آیتوں میں جو 1 سے 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو دکھا کر کے اور اللہ کی معرفت کرائی۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا اور کس انداز سے اللہ رب العزت اسے چلا رہا ہے، اور پھر پہاڑوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو گاڑ دیا ہے کہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو۔ پھر نہروں کا ذکر کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کا سپلائی کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ پھر پھلوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور کئی قسم کے پھلوں کا ذکر کیا۔ پھر دن اور رات کا ذکر کہ دن اور رات کس طریقے سے آتے جاتے ہیں۔ پھر باغات کا ذکر کیا، پھر کھیتیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ باغات میں کس طریقے سے پھل لگتے ہیں، کھیتیوں میں کس طریقے سے دانہ لگتا ہے، درختوں میں کس طریقے سے بڑے پھل لگتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے اور ایک ہی بارش اور ایک ہی قسم کا جو ہے سورج ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ الگ الگ چیزوں کو نکال رہا ہے۔ یہ سب دکھایا اللہ رب العزت نے، اور یہ کچھ نہیں تو ایسے یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی خالق مالک ہے۔ یعنی پیدا کر رہا ہے اللہ رب العزت، پھر ختم کر رہا ہے، پھر پیدا کر رہا ہے، پھر ختم کر رہا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت ہمیں روزانہ دکھا رہا ہے۔ لیکن جب یہ انبیاء نے
یہ بات ان کے سامنے پیش کی، یعنی اپنے مدعو کے سامنے جس کو دعوت دے رہے تھے اس کے سامنے جب اللہ کی مخلوق کو دکھایا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ان کا جواب کیا آتا ہے وہ آج آیت نمبر 5 میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب وہ لوگ کیا دیتے ہیں، اور اس جواب اور ایسا جواب کی جو بہت زیادہ ہمیں تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ کیسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، کیسی ان کی عقل ہے کہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت دکھا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی انکار، اور پھر اس کے بعد یہ کس طریقے سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیسے کیسے مطالبے کرتے ہیں نبی سے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ تو توحید ربوبیت کی ان کو دعوت دی گئی اور ان کا جواب یہ آتا ہے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ یہ چیز ان کو یقین نہیں ہوئی کہ ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یا ہم جل جائیں گے اور ہم اڑ جائیں گے، تو پھر ہماری پیدائش کیسے ہوگی، اس کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ بہت دور کی بات ہے اور ہمارے سمجھ کے باہر کی بات ہے کہ ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا اور خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ جبکہ مخلوق دکھایا ہی کیوں گیا تھا کہ اللہ رب العزت ایسا بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے اس کو پیدا کیا اور کمپلیٹ پیدا کیا، کوئی اس کے بعد میں موڈیفائی نہیں کیا، کچھ نہیں تھا یہ، اور اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، پیڑوں کو، درختوں کو، پھلوں کو، کچھ نہیں تھے اور ان کو کچھ کیا۔ یہ سب دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے، مار کر کے پھر پیدا کرنا جانتا ہے۔ ہم کھیت دیکھیں، ہر 4-5 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا اگتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر نیا اگتا ہے۔ تو یہ مار کر کے زندہ کر کے اللہ رب العزت دکھا رہا ہے۔ اس طریقے سے سورہ قاف میں بھی اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے تمہیں زندہ ہونا ہوگا، اسی طرح ہونا ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین یہاں پر دلایا گیا، توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ پھر سے پیدا ہونے کا، پھر سے زندہ ہونے کا اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونے کا جو انہیں یقین دلایا گیا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد کی پیدائش یہ ہمارے بہت دور کی بات ہے، یہ ہمارے سمجھ کی باہر کی بات ہے، اور یہ بات ہر اہل علم کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، ہر ایمان والے کو تعجب میں ڈال دیتی ہے کہ انہیں کیوں نہیں یقین ہو رہا۔ ایک بار اللہ نے انہیں پیدا کر کے دکھا دیا، کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا ہو گئے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ صرف روح کو جسم سے الگ کر رہا ہے، جسم کے اندر روح ڈالا تھا اب الگ کر دیا، اب اسی روح کو پھر سے کسی جسم میں ڈال دے گا، کیوں نہیں یقین ہو رہا اس بات کا؟ اور اس بات کے یقین کو ہی ایمان کہتے ہیں، اور اس کا انکار کیا ہوتا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت بیان فرمانے والا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے کفر کیا رب کے ساتھ، یعنی رب نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا اور انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ اور یہ اصل میں عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ارکان ایمان، ارکان عقیدہ یا بنیادی عقیدہ 6 ہے، اور اس میں سے مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا۔ یہی ہے کہ ان کے گردنوں میں توق ہوں گی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ رکھنا، اس کی سزا، اور یقین رکھنا واقعی آپ دیکھیں جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین جس انسان کو ہو گیا اس کو کسی نصیحت اور وصیت کی ضرورت نہیں، اس کا ہر عمل، اس کا ہر کردار یہ بتائے گا کہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے۔ اس کا لین دین کا طریقہ، اس کا بات کرنے کا، اس کا رشتہ داری کا، اس کا حقوق کو ادائیگی کا ہر عمل اس کا بتائے گا کہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، یہاں تک کہ اس کی نماز، اس کے سجدے، ہر چیز اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے۔
اسے پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور یہاں پہ صرف وہ ایگزام دینے کے لیے آیا ہے کچھ لمحے کے لیے. آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ لمحے کی ہے, کچھ سیکنڈ کی ہے, کچھ منٹ کی ہے. 50,000 سال کو صرف اسے حساب دینا ہے. تو آپ سوچ لیں 60 سال کی زندگی کیا معنی رکھتی ہے اس کے سامنے. تو جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو گیا وہ تو ایمان والا ہو گیا, اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے کہہ دیا ولی الذین آمنوا, میں ایمان والے کا دوست ہوں. کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا جو یقین رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس یہ خبر دی کس نے؟ اللہ نے. تو وہ اللہ کا بھی یقین رکھتا ہے, نبی کا بھی یقین رکھتا ہے. اور یہ اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے. جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کا جس دل کو یقین ہو جائے اسے کوئی نصیحت اور وصیت کی ضرورت نہیں. اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دے دے, آمین. لیکن جسے یقین نہیں ہوا تو وہ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ وہی ہے کہ ان کے لیے گردنوں میں طوق ہوں گے, مطلب جہنم کے طوق ان کو پہنائے جائیں گے, جہنم کی لگام ان کو لگائی جائے گی, اور یہی دوزخ والے ہیں, اور یہی دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا کہا اللہ نے کہ جس نے آخرت پر یقین نہیں رکھا وہ کافر بھی ہے, اس نے اللہ کا انکار کیا, اللہ کی بات کا انکار کر دیا, اور وہ طوق پہنایا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, اور کب تک؟ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا. کیا نصیحت ملی اس آیت سے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں, پتہ نہیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوں گے یا نہیں. اگر اس بات پہ ڈاؤٹ ہے, شک ہے, تو جس کو شک ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, اس میں کوئی ریب نہیں. تو جو ریب جس کے اندر نہیں ہوتا, شک نہیں ہوتا, وہ مومن ہوتا ہے. اور جو شک کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے, اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. بس 3 ہی قسم کے لوگ ہیں. تو ان آیتوں کے ساتھ ہم اپنا محاسبہ کرتے چلیں کہ ہم کون ہیں, ہم مومن ہیں, کافر ہیں یا منافق ہیں. تو کافر تو نہیں ہے, ڈائریکٹ تو انکار ہم نہیں کر رہے مرنے کے بعد کی زندگی کا. لیکن اب یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر ڈاؤٹ تو نہیں ہے, اور وہ ڈاؤٹ ہمارا عمل بتاتا ہے. ہمارے عمل سے وہ چیز جھلکتی ہے کہ ہمیں یقین ہے یا نہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا. تو ہم اس کا محاسبہ کریں, اور اگر ہے ڈاؤٹ تو اس کو اللہ رب العزت سے دعا کر کے, اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے, اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے, اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی پہ غور و فکر کر کے اس یقین کو بنا لے. ابھی یہ یقین بنانے کا وقت ہے, ابھی اللہ سے مانگنے کا, اللہ سے دعا کرنے کا وقت ہے. کب تک؟ جب تک یہ روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا یقین مرنے کے بعد کی زندگی کا دے دے, آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6. اس 5 نمبر آیت میں کیا پتہ چلا؟ 4 نمبر آیت تک توحید ربوبیت کی دعوت دی گئی, لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کا پھر سے ہم پیدا ہوں گے, یہ بہت دور کی بات ہے, یہ ہمارے سمجھ کے باہر کی بات ہے, ہم نہیں ہونے والے پیدا. جو کچھ زندگی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے. اور ان کے عمل بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ گھر بناتے ہیں, جب وہ عزت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جب وہ شہرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جب وہ اپنے دکان اور مکان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے. ان کا ہر صبح سے شام تک ان کا ہر عمل یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. اور جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے تو وہ دنیا کو نہیں کماتا, ایسا نہیں ہے. دنیا تو مقدر ہے, جتنا لکھی اتنا مل کر کے رہے گی, آگے بھی آپ دیکھیں گے اس طریقے کی. تو وہ آخرت روکی زندگی جیتا ہے, وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی جیتا ہے. تو ان لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا, اور آخرت کا انکار ہی نہیں کیا. آگے آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں, اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب کی جلدی چاہتے ہیں. اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ایک تو آخرت کی زندگی کا انکار کر دیا, اور اب ڈٹائی میں آ کر کے کہتے ہیں کہ تم تو وہ عذاب لے آؤ. کیوں عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں, اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یقین نہیں ہے اس بات کا. اللہ کے کلام کا کلام ہونے پر یقین نہیں ہے, نبی کا نبی ہونے پر یقین نہیں ہے. اسی لیے اتنی دلیری ان کے اندر آ رہی ہے کہ یہ ڈھٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو تم ہمارے اوپر عذاب لے آؤ,
اور آگے اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، جبکہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں عذاب کہ کس طریقے سے انبیاؤں کا انکار کیا گیا اور کس طریقے سے عذاب ان کے اوپر آئے؟ اس سے ملتی جلتی کچھ آیت اور دیکھ لیں۔ سورہ ہجر میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ ہجر میں آیت نمبر 6 سے 8 تک، اور کفار کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تو دیوانہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یہ مطالبہ ہے کہ فرشتوں کو لے آؤ، ہم نہیں مان رہے تو فرشتے ہم کو اٹھا کے ختم کر دیں، لے آؤ نا، ایسی ڈٹائی۔ ہاں، فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو فرشتے نازل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں فرشتے ان کے مطالبے پر اللہ نازل کر دے رہا؟ کیونکہ اگر فرشتے نازل کر دے گا تو ان کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر عذاب ان کے اوپر آ جائے گا اگر اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 اور 54 میں بھی اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو البتہ عذاب ان کے پاس آ جاتا، اور وہ اچانک ہی ان کے پاس ضرور آئے گا جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ دو بات بتائی یہاں پہ کہ اللہ نے عذاب کا وقت مقرر کیا ہے، مطلب لوگوں کے گناہوں کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے ہماری عام کہاوت ہوتی ہے کہ پاپ کا گھڑا ایک دن بھرتا ہے، جب وہ بھرتا ہے تبھی وہ چھلکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی عذاب کا ایک وقت مقرر کیا، کر لو اتنی نافرمانی، تم کر لو اتنی بغاوت، کر لو اتنی شرکت کر لو، اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، جبکہ اندر ہی اندر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے۔ اور جب وہ وقت پورا آئے گا تو اللہ رب العزت پھر مہلت نہیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہونے والا ہے۔ تو یہ ایسے عذاب کئی بار طلب کیے گئے ہیں۔ سورہ شعراء میں بھی آیت نمبر 18 لکھ سکتے ہیں، اور سورہ صاد آیت نمبر 16 میں، سورہ انفال آیت نمبر 32۔ اس طریقے سے عذاب پہلی بار نہیں، یہ بار بار مانگا گیا کفار کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے۔ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عذاب کے منتظر ہم بھی ہیں، یا عذاب آنے کے بعد بھی اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ پھر سے آئے دیکھیں، اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ مثالیں دیکھ لیں ہم، کس طریقے سے انبیاؤں کا انکار کیا گیا، نوح علیہ السلام کے دور میں، لوط علیہ السلام کے دور میں، صالح علیہ السلام کے دور میں، اور کس طریقے سے عذاب اور کیسے آج بھی ان کی بستیاں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنا رحم و کرم کہ وہ کیسا رحیم ہے اور کیسا غفور ہے یہی بیان کر رہا ہے، اس قدر بغاوت کرنے کے بعد بھی انبیاء سے ڈائریکٹ بغاوت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جبکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اور ان کا جھوٹا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا۔ بتائیے، اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، اور عذاب کو ڈھٹائی کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ لے کیوں نہیں آتے عذاب، کیوں نہیں لے آتے فرشتے؟ لیکن اس کے بعد بھی رحمان اور رحیم رب کیا بیان کرتا ہے؟ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا کرے، ہم اس سے ایسا منہ پھیریں گے کہ یہ تو جہنم میں جانا چاہیے، اور بلکہ اس کے لیے بددعا کر دیں گے کہ ہم نے اتنا کچھ بتایا، اس نے ہم کو جھوٹا کہہ دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار، نبی کا انکار کر دیا۔ بہت غصے میں آ گئے ہم۔
لیکن اللہ رب العزت یہ ہے وہ رحمان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے جا رہے ہیں، لوگ تکذیب کرتے جا رہے ہیں، جھٹلاتے جا رہے ہیں، مجنون پاگل دیوانہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو انہوں نے، زندگی کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا، ختم کر دیا. یہ پاگل پر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور جس دین کی طرف اور جس دنیا کی طرف بلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. تو جسے یقین نہیں ہوگا وہ ایسے ہی سمجھے گا. ایمان پر عمل کرنے والے کو، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کو آدمی بیوقوفی سمجھتا ہے. تو بہرحال اتنی مخالفت کرنے کے بعد بھی ایک داعی کا نظریہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد بھی وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے گا، اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا، اس کے لیے پازیٹو رہے گا. جیسے یہاں پہ آیت نمبر 6 کی آدھی آیت میں دیکھیں ہم، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے. بیلنس کر دیا اللہ کہ اس سے بے خبر مت ہو جانا. اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. وہ اجل المسمى، ایک وقت ہے، ایک خاص ٹائم ہے، اس ٹائم تک تو اللہ کا رحم تمہارے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن جب وہ تمہارے ظلموں کا معاملہ ہو جائے گا اور ٹیسٹ پورا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت پھر مہلت نہیں دے گا. جیسا اللہ نے فرمایا، اور یقیناً اس پر یقین کر لو کہ آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 7، اور کافر لوگوں نے کہتے ہیں. اب پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے توحید ربوبیت کی دعوت دی گئی، انہوں نے انکار کر دیا آخرت کا، یعنی اللہ کا انکار، اللہ کی بات کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار. پھر اس کے بعد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم سچے ہو تو عذاب لے کر کے جاؤ. لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انہیں معافی کی دعوت دی اور ڈرایا بھی کہ اگر وقت رہتے ہوئے معافی نہیں مانگ لیے، رجوع نہیں ہو گئے تو اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اس پر اس کے رب کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ابھی بھی وہی وتیرہ ہے، ابھی بھی وہی طریقہ ہے، ابھی بھی وہی ایمان ہے، ان کا یقین ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ گئی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جیسے صالح علیہ السلام نے اونٹ میں سے، وہ پہاڑ میں سے جو ہے اونٹ نکال دیا تھا، ایسی کوئی نشانی آ جاتی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقوف کر دیا ہے کہ اگلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی. اور تکذیب کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جب انکار کیا تھا ہر قوم میں اللہ رب العزت نے عذاب، یہ جو ہے معجزے بھیجے، نشانیاں بھیجی، اور نشانیاں آنے کے بعد جب انہوں نے انکار کیا، جیسے اونٹ آ گیا، اونٹنی آ گئی، اس کے بعد انکار کیا، اور جب بھی انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا اور انبیاء کے ذریعے سے نشانی آئی اور انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی آ گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں نہیں مانگتے تھے اللہ سے کہ اگر نشانیاں آ گئی تو پھر عذاب بھی آئے گا. جیسے کفار مکہ نے ایک بار مطالبہ کیا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے اس کو ہٹوا دو اور یہاں پہ ہمارے لیے کاشتکاری کروا دو، کھیتی لگوا دو اور بیچ میں سے نہر نکلوا دو اور بڑے بڑے درخت لگوا دو، اگر ایسا کر دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ اگر ایسا ہو تو جائے گا، اور اس کے بعد بھی انہیں ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب آ جائے گا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بھی نہیں مانگا کرتے تھے. اور ویسے بھی دیکھیں آپ، کیا معجزے سے ایمان آ جائے گا؟ معجزے سے ایمان، جو دن رات کے معجزے دیکھ رہا ہے، دن کا آنا، دن کا رات کا آنا، یہ کیا کوئی کم معجزہ ہے؟ ہمارا اس پلینٹ پہ اڑنا، ہم اس زمین کے اوپر اڑنا، تو یہ چھوٹا موٹا معجزہ ہے. روح کا جسم کے اندر آ جانا، زندگی اور موت کا ہو جانا، یہ جو معجزے دیکھ رہے ہیں، اس پر دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جنہوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے.
تو معجزے سے ایمان آ ہی جائے گا یہ ضروری نہیں ہے. کئی لوگوں نے معجزے دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لایا، لیکن کچھ لوگوں نے معجزے دیکھ کر کے ایمان لا لیا. کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت نے جب ان کو سورج چاند زمین آسمان کے طرف غور و فکر کرنے کا کہا، انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے ایمان لیا. یہی معجزے کافی تھے اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے، اللہ پر یقین لانے کے لیے. تو آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتار دی گئی. اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے حساب تو ہم لیں گے، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ آپ پیغام پہنچا دیجئے، ہدایت ہم دیں گے. کیونکہ کون ہدایت کا حقدار ہے وہ اللہ جانتا ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے وہ اللہ رب العزت جانتا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک ہدایت کی طرف بلانے والا، ہدایت کی بات بتانے والا ہر قوم کے لیے ہوا کرتا ہے. یعنی ہر قوم میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا. آیت نمبر 8 اور اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں. ہر فیمیل، ہر مادہ، ہر ماں، جو کچھ بھی مطلب حیوانات میں سے اڑنے والا ہو، چلنے والا ہو، رینگنے والا ہو، جتنے بھی حیوانات ہیں ان کی مادائیں، ان کی فیمیل جو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے. کچھ لوگوں نے اس طرح کی آیتوں کو غلط انداز میں قرآن کا انکار کرنے کے لیے استعمال کیا بغیر سمجھے. آیت پہ غور کریں، اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں. یہاں پہ کہاں کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ یہ کوئی بھی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا. اس سے مثل میں کئی آیتیں بھی آپ کو سنانے والا ہوں، کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اب کیا ہے سے کیا مراد ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. سورہ لقمان لکھیں، سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. یعنی جو بھی رحم کے اندر ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. یعنی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بدبخت ہے یعنی گنہگار ہے یا نیک بخت ہے، بہت نیک انسان ہے، طویل عمر والا ہے یا قلیل عمر والا ہے، زیادہ عمر والا ہے یا کم عمر والا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، یہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ گناہ کرنے والا ہے یا نیکی کرنے والا ہے. یہ مراد ہے اس سے. اور اسی طریقے سے آیت نمبر سورہ نجم آیت نمبر 32 کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ نجم وہ تم کو خوب جانتا ہے. لفظ فرق ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. اللہ نے تمہیں اصل تمہاری جو ہے وہ مٹی سے ہے اور پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں اس نے پہنچایا. پھر اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے وہی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں بناتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ کے اندر 3 تاریکیوں میں، 3 پردوں میں، اس اندھیرے کے اندر ہمارا سائنس جس کو بغیر مائکروسکوپ کے نہیں دیکھ سکتا، بڑے بڑے مائکروسکوپ، وہاں پر اللہ رب العزت 3 اندھیروں کے بیچ میں ہماری شکلوں کو بناتا ہے، ہماری صورتوں، ہمارے جسموں کو بناتا ہے. اللہ اکبر. وہی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں بناتا چلا جاتا ہے. 3 تاریکیوں سے مراد 3 جو پردے ہیں. سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 14 تک، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے زوہر سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں نطفہ بنا کر کے رکھا.
مضبوط جگہ میں نطفہ بنا کر کے رکھا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے جسم کے اندر سب سے مضبوط جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کا رحم ہوتا ہے, جسے کوکھ بھی کہتے ہیں. وہاں پہ محفوظ جگہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے رکھ دیا, مضبوط اور محفوظ. سبحان اللہ. پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا, پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی بنائی, پھر ہم نے بوٹی کو ہڈی بنایا, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنا دیا. چنانچہ اللہ جو نہایت بہتر پیدا کرنے والا اور بڑا بابرکت ہے. یہ ہے بہتر پیدا کرنے والا کہ پانی کے اندر اندھیروں کے پیچھے اللہ رب العزت اس کی نسوں کو, اس کی ہڈیوں کو, اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو, اللہ اکبر, پانی کے اندر اگر ہم ہاتھ ڈال کر کے رکھیں تو 24 گھنٹے میں ہمارا ہاتھ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. 24 گھنٹے بھی بہت ہو گئے, لیکن ہمارے جسم کو وہ پانی میں ہی بنا رہا ہے. اور پانی کی بھی مقدار جتنی بچے کے لیے ضروری تھی, نہ کم نہ زیادہ. ماں کم کھائے یا زیادہ کھائے, ماں کم پانی پیے یا زیادہ پیے, اس بچے کے لیے جو ضروری ہے اتنا ہی اس کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. کیا یہ کوئی کم قدرت ہے؟ شکلیں سب کی الگ الگ بنائی جا رہی ہے, فنگر پرنٹس الگ الگ بنائے جا رہے ہیں, آواز سب کی الگ الگ بنائی جا رہی ہے. کیا یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پر پیچھے انکار ہوا ہے اصل میں مرنے کے بعد پھر سے زندگی کا. ایک شخص کس کیفیت کا ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے اور اس کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہیں سے بھی کچھ بھی بات چل رہی ہے. اس نے انکار کیا تھا نا آخرت کا, اسے یقین دلانے کے لیے اللہ نے کہا دیکھ میں معاف کرنے والا بھی ہوں. پھر وہ کہتا نہیں عذاب لے کر کے آؤ. پھر وہ کہتا فرشتہ کیوں نہیں آ گیا. لیکن اس کے بعد بھی اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اپنی پیدائش کی طرف غور کر. کیا تھا تو؟ ایک نطفہ تھا, ایک حقیر چیز جس کا کوئی وجود نہیں تھا, جس کی کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں تھی دنیا کے اندر. لیکن اللہ رب العزت نے تجھے محفوظ جگہ میں پہنچایا اور وہاں پہ اب تراشنا شروع کر رہا ہے. 40 دنوں کے مرحلے میں گزارتا ہوا تجھے تراش کر کے اور ایک بہترین شکل و صورت دے کر کے اس دنیا میں پہنچایا. دنیا خوش ہو گئی, ننیحال بھی خوش ہو گیا, ددیحال بھی خوش ہو گیا, ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. کیا تھا تو؟ کچھ نہیں تھا, تجھے وجود دیا گیا. اب تو پھر کچھ نہیں رہے گا. پھر کیوں نہیں وجود دیا جا سکتا؟ کیوں نہیں یقین آ رہا ہے اس بات کا؟ کہ اتنی عجیب بات ہے کہ اس بات کا بھی کوئی یقین نہ کرے. چلیے صحیح میں کچھ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیحین میں, صحیحین یعنی صحیحین جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے, دونوں صحیح کتاب میں. کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہوا کرتی ہیں سب صحیح ہوتی ہیں. بخاری اور مسلم نے نام ہی اپنی کتاب کا صحیح رکھا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم. یعنی انہوں نے جو حدیث لے کر کے آئے صرف صحیح حدیث ہی لائے ہیں. موضوع حدیث, گڑھی ہوئی, جھوٹی یا ضعیف, اس قسم کی حدیثیں انہوں نے نہیں لیا. لیکن دوسرے جو محدث ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, انہوں نے صحیح, ضعیف, موضوع, حسن, مرسل یہ ساری حدیثیں لی ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لیے انہوں کو بھی صحیح حدیث لینا تھا. انہوں نے اس لیے لیا کہ آگے آنے والی جو نسل ہے, قوم ہے, لوگ ہیں, وہ جان لے کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط بات ہے, اور غلط کی وجہ بھی بتا دی انہوں نے. کوئی جماعت اور کوئی عالم صحیح اور غلط نہیں کرتا حدیث کو. جو محدث نے لکھا ہے, امام ترمذی نے, ابن ماجہ نے, ابو داؤد نے, نسائی نے, وہی اس کے نیچے
فوٹ نوٹ لگاتے ہیں، اس کی علت لکھتے ہیں، اس کی پوزیشن لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع حسن ہے اور کیوں ہے، اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں۔ جو فن رجال ہے، جو فن ہے حدیث کو چیک کرنے کا، اس فن کے مطابق وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں فلاں راوی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، یا جو بھی اس کی وجہ تھی اس وجہ کو وہ وہاں پہ بتاتے ہیں۔ تو صحیح ہے میں یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے پیدائش کے وقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کر کے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے طرف 40 دن تک لوتھڑا کی شکل میں ہوتا ہے، مطلب پہلے 40 دن ویسے اس کو رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جو ہے اس کو خون کا ایک لوتھڑا بنا کے رکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح 40 دن تک بوٹی کی شکل میں رکھا جاتا ہے، پھر مطلب شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی، اب بوٹی کی طرح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ ہے، پہلا اس کا رزق کیا ہوگا، مطلب رزق پہلے سے اللہ رب العزت طے کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کا سامان کیا کیا ہوگا، کھانا پینا بھی آ گیا، اس کا ساری چیز آ گئی رزق کے اندر، اور دوسرا اس کی عمر کیا ہوگی، ہاں پلان ہے جو آپ دیکھیں گے توحید ربوبیت کے اندر ایک کالم پلان کا ہے، مدبر، تو اس کا پلان ہے کہ اس کو یہاں پہ اتنے دن رہنا ہے، اتنے دن کا اس کے لیے رزق پہنچایا جائے گا۔ تیسرا اس کے عمل، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کون بندہ کیا کیا کرنے والا ہے۔ چوتھا اس کی بدبختی اور نیک بخت ہونے کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میل ہے، فیمیل ہے، جو بھی اللہ کو پیدا کرنا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، تو اس کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر لکھ لیں، اوپر کی جو حدیث میں نے بتایا، بخاری شریف حدیث نمبر 3208، پھر بخاری شریف حدیث نمبر 7454، پھر مسلم شریف حدیث نمبر 2643۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری نے ابن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کنجیاں 5 ہیں، غیب کی کنجیوں کے بارے میں بتائی کہ وہ 5 ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو 5 غیب کی کنجیاں ہیں یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی نہ جبرائیل جانتے ہیں نہ کوئی جانتے ہیں۔ اس میں پہلا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی جوتشی ہیں، ہاتھ کو دیکھنے والے ہیں، یا وہ پیپر میں جو لکھا ہوا آتا ہے کہ فلاں راسی ہے تو آج ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، سب جھوٹ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر کوئی نہیں جانتا غیب کو، وہ صرف اللہ جانتا۔ تو یہ غیب کی کنجیوں میں سے ہے کہ کل کیا ہوگا، یہ بھوشوانی۔ اور ایک سخت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جوتشی کی بات پر، کسی کاہن کی بات پر یقین کیا، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، نبوت کا انکار کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبوت کا انکار کر دیا نے، لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا، اور کلمے کا انکار اسلام سے فارغ کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلی چیز بتائی گئی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، تو اس پر ہمیں یقین بالکل نہیں رکھنا۔ دوسرا، ارحام کے کم کرنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارحام یعنی رحم کی جمع، رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر کیا کم ہو رہا ہے کیا زیادہ ہو رہا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کب آئے گا بچہ کب نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتیں روزانہ غلط ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ کب آنے والا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ دن رات کہ بھوشوانی کی جاتی ہے کہ آج اتنا پانی فلاں جگہ گرنے والا ہے، وہاں پہ بادل دکھائی دے رہے ہیں اور وہاں پہ ایسا ہونے والا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، صرف یہ اندازہ ہوا کرتا ہے ان کا، اور اللہ جو چاہتا ہے جہاں پہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی گراتا ہے۔ چوتھا، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا، کسی کو یہ نہیں پتا
کہ وہ کہاں مرنے والا ہے، کس زمین کے اوپر مرنے والا ہے، کہاں مرنے والا ہے، اور اللہ کے سوا پانچواں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. جیسے حدیث جبرائیل میں بھی جبرائیل السلام جب انسان کی شکل میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ دونوں اس کا علم نہیں رکھتے کہ قیامت کب آئے گی، وہ تو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. لیکن جبرائیل السلام پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانی کیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی کہ اس کی یہ نشانی ہوگی. بہرحال تو اس میں جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں غیب کی کنجیاں، یہ حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4697. واپس آتے ہیں ہم آیت نمبر 8 کی طرف. اللہ جانتا ہے ہر ماں جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں، اور جو کچھ رحم کم کرتی ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتی ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے. الٹ اب کام نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت کے پاس یہ مدبر ایک پلان ہے، کب کس کو آنا ہے، کب کس کو جانا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ سب ریکارڈڈ. اسی کے حساب سے لوگ آئیں گے اور اسی کے حساب سے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر سے اپنی مخلوق کا ایک بہترین شاہکار، اپنی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار جو انسان کی شکل میں ہے اس کا ذکر کیا کہ تم غور کرو کہ کیا یہ اپنے آپ پیدا ہو گیا، اور کیسی مشین بنایا یہ 2 پیر کی، کہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. اس کے جسم کے اندر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو بتاتا ہے، انرجی کم ہو رہی ہے تو بتاتا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے تو بتا رہی ہے. اور کس چیز سے پیدا کر دیا، کس انداز میں پیدا کیا، اندھیری کوٹریوں کے اندر. اللہ اکبر. اور وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے، وہ ہر طریقے کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنا جانتا ہے. آیت نمبر 8 کے اندر اب توحید اسماء الحسنہ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے عالم، وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند ہے. اس میں اللہ رب العزت کے 3 اسماء آئے ہیں، یعنی 3 نام آئے ہیں جسے اسماء الحسنہ کہتے ہیں. بہترین نام، خوبصورت نام، اچھے نام. اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا چیز ہوا کرتی ہے کہ جو نام ہوتے ہیں وہی اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور جو اللہ کی صفت ہوتی ہے، اللہ کے نام ہوتے ہیں، اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. اب جیسے یہاں پہ کہا عالم، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، اور اپنے علم میں سے وہ جتنا چاہتا ہے، جس مخلوق کو جتنا چاہتا ہے، جس انسان کو عطا کرتا ہے، جو ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے کہ وہ اللہ کا علم ہے اور اپنے علم میں سے وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اصل جو علم والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ علم بھی ہمارے پاس کب تک محفوظ رہے گا؟ علم ہوتا ہے کئی بار اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا. تو ہمارے علم میں اور اللہ رب العزت کے علم میں، ہمارا علم عطیہ ہے، جتنا چاہا اس نے ہمیں دیا، جتنے وقت کے لیے چاہا اتنے وقت کے لیے دیا. کبھی بھلا دیا، کبھی کچھ وقت کے لیے بھلا دیا. تو یہ سب ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ناقص ہے، اور اللہ رب العزت اصل میں علم والا ہے. تو فرمایا عالم الغیب والشہادت، اور وہ ظاہر کا ظاہر اور وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعالی، یہ 2 صفت پھر سے لے کر کے آیا. الکبیر، کبیر ہے وہ، یعنی سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور متعالی، نہایت بلند ہے، یعنی انتہائی بلند، انتہائی بڑا. وہ بڑا ہے اور انتہائی بلند ہے. تو یہ 3 صفت اللہ رب العزت کی لائی. گویا کہ اب اللہ رب العزت اسے اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا. وہ تو علم والا ہے، اور اس کے علم کا ایک نظارہ تمہیں دکھا دیا.
تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی چیز جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ جلا کر کے زندہ رکھ رہا ہے. سورج کو دیکھ لو، وہ علم والا ہے کہ بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے بنا دیا، اور پھر بعد میں کوئی موڈیفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اس کا علم دیکھو کہ اس نے کس چیز سے کس چیز کو بنایا، تمہیں بنانے کے لیے کون سا مٹیریل یوز کیا. اللہ اکبر. تم اس کے علم کو دیکھو کہ اس نے کس طریقے سے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی زمین ہے، اور کس طریقے سے زمین کے اندر سے کئی قسم کے وٹامنز، کئی قسم کے خوشبوئیں اور رنگ اور ذائقے پیدا کر دیے. وہ علم والا ہے. دیکھو گیلیکسیوں کو کس طریقے سے اس نے بنایا، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو کر کے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نکل جا رہی ہے. کس طریقے سے تمہاری زمین اڑ رہی ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں، سکون اطمینان سے ہو. کس طریقے سے روز صبح نکل رہی ہے اور شام ہو رہی ہے. وہ علم والا ہے، وہ قادر ہے مرے ہوئے دانے کے اندر زندگی پیدا کر کے اور زمین کو پھاڑ کر کے وہ نکال رہا ہے. عالم ہے، وہ علم والا ہے. الکبیر، سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. وہ متعالی، انتہائی بلند ہے. کیا سمجھ لیا تم نے؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں. اللہ کے نزدیک مساوی ہے، یعنی ایک جیسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کرے یا بلند آواز میں. اللہ کے لیے سب برابر ہے. کوئی زور سے بولے یا آہستہ بولے یا دل میں سوچے یا سوچنے والا ہے، سب برابر ہے اللہ کے لیے. وہ ایسا عالم ہے، ایسی خبر رکھنے والا ہے، ایسا جاننے والا ہے. اور واقعی اگر ایسا جاننے والا نہ ہوتا تو مخلوق کب کی ختم ہو جاتی. وہ ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے اپنی مخلوق کی. آگے آیت میں آئے گا کہ وہ کس طریقے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہاں بتایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے نزدیک مساوی ہے، یعنی برابر ہے. کوئی زور سے بات کرے، یا آپ نے وہ ایک حدیث سنا ہوگا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کمرے کے اندر ہیں اور ایک خاتون آتی ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بات کرتی ہیں. بار بار وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں. وہ کہ اس کو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، مطلب بار بار بات بتا رہی تھی. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، مطلب ان کے بیچ میں جو بات ہو رہی تھی اس کا حل نازل فرما دیا سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 کے اندر. سورہ مجادلہ آیت میں اے پیغمبر، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی وہ اللہ کے طرف سے شکایت کر رہی تھی. مطلب یہ پوری آیت پھر اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اسی کمرے کے اندر ہوں، میں نے بات کو نہیں سن پائی، اللہ رب العزت نے سن لیا. تو وہ ایسا ہے، اس کے لیے کوئی دھیرے بات کرے، زور سے بات کرے، اللہ کے لیے سب برابر ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس طریقے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 بھی لکھ لیجیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 61، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے جاننے والا ہے اپنی ہر مخلوق کو. واپس آئیں آیت نمبر 10 کے اندر. اللہ کے نزدیک مساوی برابر ہے کہ وہ آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن میں چلنے والا. اللہ اکبر. جو ہم دن میں عمل کر رہے ہیں یا دن میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، یا رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، یا رات کے اندر کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے سب برابر ہے. دن میں بات کرو، رات میں کرو کوئی عمل، دن میں کرو، نیکی کرو، بدی کرو، دھیرے کرو، زور سے بولو، اللہ رب العزت کے لیے سب برابر ہے. وہ ایسا سننے والا اور ایسا جاننے والا ہے. ابھی بھی صفت چل رہی ہے، دیکھیں آپ. تو کس چیز کا ہوا؟ پہلے توحید ربوبیت، پھر آخرت کا یقین. ان کے طرف سے سخت سخت باتیں آ رہی ہیں، لیکن کام اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا جا رہا ہے. ربوبیت کا ہو گیا، آخرت پر ہو گیا، اسماء الحسنہ پہ اب چل رہا ہے، اور بات ختم ہوگی تو توحید عبادت پہ جا کر کے ختم ہوگی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں. اب پھر اللہ رب العزت اپنی ایک اور رحمت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کر کے غافل نہیں ہوا ہے.
تمہارے دل کے اندر تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تم دھیرے سے اپنی ضرورت کسی کو بتاتے ہو وہ جانتا ہے. تم اس کو دھیرے سے پکارتے ہو وہ اس کو جان لیتا ہے. تمہیں بھولا نہیں ہے, تمہیں چھوڑا نہیں ہے, تم سے غافل نہیں ہے. تمہارا وہ خالق ہے. تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تم سے زیادہ وہ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. وہ رب کو ہم ماننے والے ہیں اور یہ ہماری شان ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے اپنے سر کو رکھتے ہیں, اپنی ناک کو رگڑتے ہیں, اپنے ماتھے کو ٹکاٹتے ہیں. یہ ہماری شان ہے کہ ہم مخلوق کے سامنے نہیں, جانور, انسان اور پتھروں کے سامنے نہیں, ساری کائنات اس کائنات کے خالق اور مالک ہے جو ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم دن میں کر رہے ہیں, رات میں کر رہے ہیں, سب جانتا ہے. اور یہ انسان اور مخلوق کے زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے. اگر وہ بھول جاتا تو کب سے ختم ہو جاتی کام. ہم نے کسی جانور کو لا کر کے اپنے گھر کے اندر رکھا اور بھول جائیں ہم اس کو, کیا ہوگا؟ مر جائے گا, وہ بھوکا پیاسا مر جائے گا. بھوکے ہم ہی بھول گئے. تو اللہ رب العزت اگر بھول جائے تو کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے فرشتوں کو باری باری نازل فرماتا ہے اللہ رب العزت. ایک فرشتہ سامنے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے. ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے. کرامن اور کاتبین, وہ لکھنے میں کام کرتا ہے. دائیں طرف والا ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے, بائیں طرف والا ہماری بدیوں کو لکھتا ہے. اب وہ لکھنے کا کیا انداز ہے, کون سی ایسی چپ ہے جو ہماری ساری بات کو ریکارڈ کر رہی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. فرشتے کا نام دیا اللہ نے. اور آگے اور پیچھے بھی حفاظت کرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج تمہیں بال بچ گیا, بچا نہیں, بچایا گیا. اس ایکسیڈنٹ سے, اس بڑے حادثے سے بچایا گیا. اور آگے فرماتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کے حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے اپنی مرضی سے حفاظت نہیں کرتے ہیں. یہ روبوٹ ہیں. اللہ جو آرڈر دیتا ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں. فرشتے پر ایمان کی بات چل رہی ہے کہ ہم نے آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اور نازل کرنے کا انداز کیا ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے, حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو آگے اور پیچھے اور سامنے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں, رائٹ اور لیفٹ, اللہ جو فرشتوں کے ہجوم کو آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہے اس کی وجہ بتایا کہ یہ دو تو لکھنے والے ہوتے ہیں جو تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری بدی کو لکھتے ہیں, اور آگے اور پیچھے والے حفاظت کرتے ہیں تمہاری. یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے, جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے پکارنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف میں دیکھ کر کے وہ ہماری مدد نہیں کرتے. وہ کب ہماری مدد کرتے؟ جب اللہ چاہتا ہے. اللہ جتنا آرڈر دیتا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں. اور اگر کوئی انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لے, انہی فرشتوں کو, وہ اپنے گھروں میں اور اپنی دیواروں میں اور اپنے گاڑیوں میں وہ لگا لے جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل. کیوں لکھ رہا ہے وہ اپنی گاڑیوں میں جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل فرشتے ہیں؟ اس لیے لکھ رہا ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجھے بچانے آ جائیں گے. جب میری گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہونے لگے گا تو جبرائیل بچا لیں گے. یہ عقیدہ شرک کا ہے. یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ تمہیں بچائے یا مارے, تمہیں عزت دے یا ذلت دے, تمہیں زندگی دے یا موت دے, تمہیں خوش رکھے یا ناخوش رکھے. یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. یہ اگر ہم نے فرشتے کو دیا تو یہ شرک کیا. تو یہاں پہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا, اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے, اللہ کے حکم سے کرتے, اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اب اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں. فرشتے کے تعلق سے جو میں نے آگے پہلے آپ کو بات بتایا کہ فرشتے آگے اور پیچھے بھی ہوا کرتے ہیں اور دائیں اور بائیں ہوا کرتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413. اب بخاری اور مسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا کیا کام ہوا کرتا ہے. تمہارے پاس فرشتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے وقت ایک کے بعد دیگر آتے جاتے ہیں. مطلب رات میں اور دن میں فرشتے تمہارے پاس آتے اور جاتے ہیں. مطلب رات کے فرشتے الگ ہوا کرتے ہیں جو رات میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور رات میں تمہاری باتیں لکھتے ہیں, اور دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں جو دن کی باتیں لکھتے ہیں اور دن میں حفاظت کرتے ہیں. بغیر حفاظت کے ہم نہیں ہیں اس دنیا میں. ہر کسی کی حفاظت, یہ مومن کے لیے نہیں, سب کے لیے, کیونکہ اس کی حفاظت کے بغیر ہماری حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی. اور وہ نماز
फज्र और नमाज असर में इकट्ठे होते हैं, मतलब इनकी ड्यूटी चेंज होने का वक्त क्या है, फजर का वक्त और असर का वक्त। इसलिए फजर और असर के वक्त की हमें बहुत अच्छी तरह अव्वल वक्त में पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूटी चेंज होने का वक्त है। और जिक्र और अस्कार का भी यही वक्त है। सुबह के जिक्र फजर के बाद होंगे और शाम के जिक्र असर के बाद होंगे। असल जो टाइम है वो असर के बाद है। हाँ, असर के बाद कोई किसी वजह से, कोई मसरूफियत की वजह से नहीं जिक्र और अस्कार कर पाया तो फिर वो मगरिब या इशा के बाद करेगा, लेकिन वक्त जो है वो असर के बाद है, क्योंकि ये ड्यूटी चेंज होने का वक्त है। फिर से हदीस देखें, तुम्हारे पास फरिश्ते रात और दिन के वक्त एक के बाद दिगर आते जाते हैं और नमाज फज्र और नमाज असर में इकट्ठे होते हैं अल्लाह ताला के पास। जब वो फरिश्ते जाते हैं, मतलब यहां से जब ड्यूटी चेंज होती है तो कहां जाते हैं, अल्लाह के पास जब वो जाते हैं, तो जिन्होंने तुम में रात बसर की होती है तो वो उनसे पूछता है, हालांकि वो उनके बारे में ज्यादा बेहतर जानने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानने वाला है, लेकिन उसके बाद भी वो फरिश्तों से पूछता है, हुज्जत कायम कर रहा है, फरिश्तों से पूछता है। क्या पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते तो मेरे बंदे के पास से आ रहा है, मेरे बंदे को तूने किस हाल में छोड़ा। फरिश्ता कहता है कि जब हमने उन्हें छोड़ा तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हमने उनके पास गए तो वो भी उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे। अगर हमारा ये हाल रहा तो ऐसा कहेगा फरिश्ता कि फजर की नमाज में भी और असर की नमाज में भी हम, जिसने असर की नमाज छोड़ दी, क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया कि उसने दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसका लुट गया, दुकान मकान घर सब कुछ लुट गया उसका, जिसने असर की नमाज छोड़ दी। क्योंकि ये वक्त इतना कीमती है कि इस वक्त फरिश्ते लौट रहे हैं अपने खालिक के पास, फजर में भी और इशा में। अल्लाह पूछता है कहां से क्या करके आए, मतलब किस हाल में मेरे बंदे को पाया, और वो कहते हैं कि अल्लाह वो तो टाइम पास कर रहा था, टाइम तूने उसे दिया, वो उसका गुजर नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो गया उसका टाइम पास कर रहा है वो व्हाट्सएप में और फेसबुक में, गंदी चीजों को, हराम की हुई चीजों को देख रहा है, वो दुनिया के खेल तमाशों में लगा हुआ है, ना हाथ में आने वाली दुनिया को कमाने के लिए लगा हुआ है। या कोई शख्स उस वक्त अगर झूठ बोल रहा है तो फरिश्ते बताएंगे कि अल्लाह तेरे झूठ बोलता हुआ छोड़ करके आया, और जब मैं गया था उस वक्त भी वो यही कर रहा था, कोई गीबत कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, अल्लाह तेरे हराम का मुर्तकिब था वो जब मैं गया था, और जिस हाल में छोड़ा हूं तो अभी हराम का मुर्तकिब था वो, किसी न किसी हराम काम में मुलविस था वो, तेरी नाफरमानी में मुलविस था। क्या ये चाहते हैं हम? अगर हम ये नहीं चाहते तो इस वक्त का हम ख्याल रखें, इस वक्त हम अल्लाह की मुती और फरमाबरदार हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 555, ये जो हदीस मैंने आपको बताया कि फरिश्ते जो बदलते हैं, उस हदीस का नंबर है बुखारी 555, मुस्लिम 632 मुस्लिम की। एक और हदीस देखते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ उसका एक जिन्नों में से साथी और एक फरिश्तों में से साथी मुकर्रर किया गया है। अब एक फरिश्ता और एक जिन्नात, ये मुकर्रर, ये हमेशा रहता है। जिन्नात में से यानी शैतान, जैसे पैदा हुए आपके साथ लगा दिया गया, हमजाद भी उसको कहा जाता है, और एक फरिश्ता भी लगा दिया गया। अब वो जो कहते हैं ना नफ्स अम्मारा, अब वो उसको रोज उकसाता रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी के लिए बुलाता रहेगा। ये है हमारा एग्जाम असल में। आगे देखते हैं हदीस क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक फरिश्ता उसके साथ मुकर्रर कर दिया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, देखिए सारे सवाल सहाबा ने, अगर हमें इल्म हो तो हमें पता चलेगा कि हर किस्म के सवाल जो है वो बेहतरीन सवाल जो असल में सवाल हुआ करते हैं वो सहाबा ने कर दिया, नबी मुकर्रम ने उसका जवाब दे दिया। तो हमें चाहिए कि हम उस सवाल और उस जवाब तक पहुंच जाएं ताकि हमें असल जवाब मिल जाए। तो सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपके साथ भी, मतलब वो आपके साथ भी वो जिन्नात है क्या? फरिश्ता है, चलो इससे तो कोई टेंशन नहीं, अल्लाह की तरफ से वो मुती और फरमाबरदार अल्लाह का होता है, वो गलत चीज के लिए नहीं उभारेगा। तो ये जिन्नात जो लगा हुआ है, शैतान जो आपके साथ भी है क्या? फरमाया हाँ,
میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں! میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ کیا مدد فرمائی؟ اور وہ مطیع ہو گیا ہے، وہ مسلم ہو گیا، وہ فرما بردار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے خیر اور بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اتنا زیادہ وہ مطیع ہو گیا ہے کہ وہ اب مجھے کچھ بھی نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہی ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ حدیث نمبر 401، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آپ کو مل جائے گی، مسلم شریف حدیث نمبر 2814۔ چلیے کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ 10ویں نمبر کی آیت کی آخری آدھی آیت ہماری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کن بات فرمایا، یہ اٹل فیصلہ اللہ رب العزت کا، بے شک اللہ انہیں بدلتا، بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کچھ قوم میں ہے۔ ایک بات یہ، اللہ نہیں بدلتا جو کچھ قوم میں، ہمارے اوپر جو ظلم چل رہا ہے، جو ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا ہے، یا عذاب مسلط ہو گیا ہے، یا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں فرقے بندیاں ہو کر کے، تو جو کچھ ہے یہ بدلنے والا نہیں، فیصلہ ہے اللہ رب العزت ہے۔ کب تک نہیں بدلے گا؟ حتیٰ کہ وہ اسے بدل لے جو ان کی نفسوں میں ہے۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی سی آیت کے اندر پورا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت نے درج کر دیا کہ تم بھول جاؤ کہ تمہارے حالات بدلیں گے۔ کیوں نہیں بدلیں گے؟ کیونکہ تم نے پیدا کیے یہ حالات، تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بھی آیت ہے اللہ کی کہ تم پہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو تم نے عمل کیا ہو اس کی بنیاد پر یہ آ رہی، اسی کی وجہ سے آ رہی۔ تو یہ حالت بدلنے والے نہیں۔ کب تک نہیں بدلیں گے؟ جب تک تم خود اپنے آپ کو نہ بدلو، یعنی ہم جو گناہ کر رہے ہیں جب تک ہم توبہ اور استغفار نہ کر لیں، ہم جو نیکی کی طرف نہ آ جائیں، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم کتنا ہی اکٹھا ہو جائیں، ہم کتنا ہی اسلحہ اور بارود والے ہو جائیں، ہم کتنی ہی دولت والے ہو جائیں، ہم کتنے ہی افراد والے ہو جائیں، دیکھ لیجئے دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے بعد بھی ذلیل ہے، اس کے بعد بھی مجرم ہے، اس کے بعد بھی ہمارا کوئی وقت، کوئی وزن نہیں، ہر فیلڈ کے اندر فیل، علم کے میدان میں سب سے پیچھے، تجارت کے میدان میں پیچھے، سیاست کے میدان میں پیچھے، ہر فیلڈ کے اندر سب سے پیچھے، سب سے بدترین نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حالت تمہاری نہیں بدلنے والی۔ کب تک نہیں بدلے گی؟ جب تک تم خود اپنے آپ کو نہ بدلو، یعنی اپنی برائیوں کو ہٹا کر کے اچھائیاں نہ لا لو۔ یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ فیصلہ کن بات ہے۔ پھر سے آیت دیکھیں، بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کچھ قوم میں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے بدلے جو ان کی نفسوں میں ہے، جو نفسوں میں برائیاں بھری ہوئی ہے نا، یہ جب تک نہیں بدلے گی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حالات کو بدل دے، آمین۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں۔ اللہ اکبر! عذاب کا ارادہ اللہ نے کر دیا، اب کوئی واپسی نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں، نہ ہمارے افراد، نہ ہماری طاقتیں، نہ ہماری دولت، کچھ کارساز نہیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اپنے حالات کو، ہم نے ظلم کو نہیں چھوڑیں گے، جو ہم ظلم کر رہے ہیں نا، اپنی نفس میں جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم العظیم، اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، مخلوق کا حق، والدین کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ دار کا حق، ہم وطن بھائیوں کا حق، یہ جو حقوق کو مارا جا رہا ہے، جب تک اس حقوق کو ادا کرنے والے ہم نہیں بنیں گے، ہماری حالت سدھرنے والی یا اللہ رب العزت کا یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے حالات کو سدھار دے۔ آخر آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ جو بجلی چمکتی ہے، دو بادل ملتے ہیں اور ٹکراتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب بجلی ہمارے گھروں کو، ہمارے جسموں کو پھاڑ دے گی، تو ڈر پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت کا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف جھک جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ اس کی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہمارے دل کے اندر امید آتی ہے کہ اب بارش آئے گی، اب فصلیں اچھی ہوں گی، اب ہمارے لیے کھانے اور پینے کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہمارے دل کے اندر خیالات آتے ہیں، وہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور
भारी बादल पैदा करता है। तो जब ये बिजली कड़कती है तो क्या मंजर होता है, उसको हम देखते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है ये 1920 अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप जब कड़क की आवाज सुनते, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली के कड़कने की आवाज सुनते, जब हम ये आवाज सुने तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, और दूसरी मखलूक क्या करती है जब ये कड़क की आवाज होती है, तो आयत नंबर 13 देख सकते हैं, और बादल गरज उसके हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। मतलब जब बादल गरजते हैं तो ये बादल का गरजना असल में बादल की हम्द सना करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना करते हैं, और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब ये बादल कड़कता है तो फरिश्ते भी और बादल भी अल्लाह की हम्द और सना में लग जाते हैं, उसके डर से, उसके खौफ से, या उसकी अजमत की अब वो बारिश बरसा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप जब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कड़क की आवाज सुनते तो गुफ्तगू छोड़ देते, यानी बात करना छोड़ देते। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात क्या थी, आपकी जबान मुबारक से जो बात निकलती थी वो दीन था। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत या अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम और मसाइल को ही बताया करते थे, यानी वाज और नसीहत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कर देते थे। और क्या फरमाया उसके बाद कि गुफ्तगू छोड़ देते थे और ये पढ़ना शुरू कर देते थे, सुबहान अल्लज़ी, यानी अब आप भी अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वल्लाह, सुबहान अल्लज़ी युसब्बिहुर रादु, राद कहते हैं बादल को, युसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, पाक है वो जात कि राद और फरिश्ते सब जिसके खौफ से उसकी तस्बीह व तमहीद करते रहते हैं। पाक है वो जात, मतलब अब हम भी अल्लाह की हम्द करने में लग गए, और फरिश्ते भी लगे हुए हैं और बादल भी लगे हुए हैं। तो सब काम को छोड़ करके ये अज़ीम शान काम करने की अल्लाह हमें तौफीक रफीक फरमाए। और आप फरमाते हैं ये गरज और कड़क दर हकीकत अहले जमीन के लिए एक शदीद वईद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक डराव है। तो उस वक्त में हमें ये करने की अल्लाह तौफीक दे। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, ये हदीस नंबर 1920। और वही कड़कती बिजली भेजता है, वही अल्लाह है जो कड़कती हुई बिजली भेजता है, फिर उन्हें जिन पर चाहे गिराता है। आप देखते हैं कि हर साल बिजली गिरने से कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, जबकि वो अल्लाह की बाबत झगड़ रहे होते हैं और वो शदीद कुव्वत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है, और वो ऐसे इंसानों पर जो लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर इसको नाजिल करता है। आखिर एक आयत रह गई है, चलिए इसको कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें मजीद गौर फिक्र करने और तदब्बुर करने, उस पर अमल करने, ईमान लाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।